اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ تیسرا سپارہ۔ آپ سب لوگ جو ہے ترجمے والا سپارہ جو ہے قرآن یا سپارہ جو بھی ہے آپ کے پاس وہ لے کے اور کھول کے ضرور، قرآن آپ کے سامنے ضرور کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہیں رسول، فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے اللہ سے کلام کیا اور بعض جو ہیں ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کے دوسرے کے تھے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن اور واضح نشانیاں یعنی کہ جو معجزات تھے، اور روح قدوس کے ذریعے ہم نے اس کی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو یہ ممکن نہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جھگڑے میں آپس میں اختلافات یا جھگڑے میں پڑ جاتے اس کے بعد، جبکہ واضح اور روشن نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جبراً لوگوں کو اختلاف سے نہیں روکتا۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ہرگز آپس میں نہ لڑتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر مختصراً میں یہ بتاؤں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے تو رسولوں میں فرق کرنے کا کوئی، اللہ پاک نے آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی کہ ہمارے لیے سب اسی طرح واجب احترام ہے، ہم ان کے درجات میں فرق نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے پاس ان رسولوں کے بھی درجے ہیں، ان کے منصب کے حساب سے، ان کے کوششوں کے حساب سے، کچھ اولو العزم ہیں، کچھ اور مرتبات ہیں۔ کسی نے کو اللہ نے کلام کا شرف بخشا، کسی کو اللہ نے ایسے معجزات دیے کہ جو زندہ کر دیتے تھے مردوں کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو مختلف پیغمبروں کو اللہ پاک نے مختلف معجزات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اللہ پاک نے بھیجا تھا اس دنیا میں، اور لیکن اللہ کے پاس سب کے درجے ہیں۔ جیسے کہ ایک آپ اس طرح سے سمجھ لیجیے، بادشاہ کا ایک آپ دربار اپنے ذہن میں لائیے کہ بادشاہ ہے تو پھر کوئی اس کا وزیر ہے، تو کوئی اس کا سفیر ہے، تو کوئی اس کا سپہ سالار ہے، تو کوئی اس کے مشیر ہیں، کچھ اس کے عمرہ ہیں، دربار میں بہت سارے۔ تو لیکن جو بادشاہ کے پاس جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ان کے درجات ہیں، لیکن ہمارے لیے تمام رسول اسی طرح واجب احترام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنی واضح اور روشن نشانیاں دے کے ہم نے رسولوں کو بھیجا کہ اس کے بعد اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں کبھی بھی ان میں اختلاف نہ ہوتا، کبھی بھی ان میں جھگڑا نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو جبراً جو ہے وہ باز نہیں رکھتا اختلاف سے، یعنی یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ چاہتا تو ہے کہ اللہ کے حساب سے سبھی ایمان لے آئیں، لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو بنایا ہی اسی لیے کیا ہے، انسان کو صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز کے راستے کو چننے کا اختیار ہی اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ اسی کے حساب سے ان کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے کہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تھا، اللہ ان کو روک بھی سکتا تھا، لیکن ان میں سے پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کیا۔ اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ وہی چاہتا ہے، وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اس کی جو مشیت ہے، اس کی حکمت کے جو راز ہیں وہ وہی جانتا ہے۔ وَلَا شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چاہتا ہے اللہ اگر کہ تم مقتتلو نہ قتل کرتے آپس میں ایک دوسرے کو، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اور لیکن اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، من قبل ان یاتی یوم لا بیع،
یعنی اس دن سے پہلے، وہ دن آنے سے پہلے جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کسی کی دوستی. خلتن جو ہے وہ خلیل سے ہے، یعنی خاص جو ہوتی ہے دوستی، بیسٹ فرینڈ جسے کہنا چاہیے. جیسے خلیل اللہ کو کا لقب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، تو یہ بہت ہی کلوز دوستی کا تعلق ہے. اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی. کہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن سے پہلے خرچ کر لو اور اپنے لیے وہاں کی زندگی میں آسانیاں یہیں تم جو ہے وہ حاصل کر لو، کیونکہ وہاں پر پھر کچھ بھی نہیں چلے گا، نہ کسی کا کچھ لیا دیا اس دن، لینا دینا، نہ خرید و فروخت، اور نہ ہاں اچھا ٹھیک اللہ تو نہ تو کسی کا لینا دینا. اب وہاں اگر کوئی چاہے گا تو کوئی کام کچھ نہیں دے سکے گا، کیونکہ وہاں کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں. اور اگر ہو بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، دنیا جہان کے کوئی خزانے لے کر بھی آ جائیں تو اس دن ان سے نہیں لیے جائیں گے، نہ قبول کیے جائیں گے. اور نہ کسی کی دوستی اور نہ کسی کی سفارش جو یہاں دنیا میں تسلی دلا سے دیتے ہیں کہ ہم وہاں پہ نکلوا لیں گے اور ہم بچا لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. والکافرون هم الظالمون، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہی اصل ظالم ہیں. اور آگے جو آیت ہے یہ آیت الکرسی ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اس کے سوائے اس کے، الحی القیوم. اب اس کی خصوصیات، یہ اس کو آیت الکرسی کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ پاک کی خصوصیات، اللہ کی تعریف ہے اور بڑائی ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے. یعنی قائم خود کیا ہے؟ اس کائنات کو قائم رکھے ہوئے، اس کا نظام جو ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ تو اس کو نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے. یعنی نیند آنا ہی ایک انسانی کمزوری ہے، اور اونگ تو خیر اس سے بہت معمولی چیز ہے، لیکن اللہ ان کمزوریوں سے بھی پاک ہے بالکل. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اس کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے. دیکھیں کلیئر کر دیا نا، جس کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی سفارش بھی اسی کی جا سکے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جس کو دل چاہے گا نہیں کر سکتے، اللہ پاک ان کو دیں گے اجازت کہ ان لوگوں کی کرنے کی، تو وہ انہی لوگوں کی کر سکیں گے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور جو کچھ بھی اس کے سامنے ہے اور جو کچھ بھی اس کے پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے، اور ہر چیز کو اس نے اپنے علم سے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. الا بما شاء، لوگوں میں سے جس کسی کو وہ اگر کچھ دینا چاہے، الا بما شاء اس کی مرضی کے خلاف، بغیر جس کو وہ نہ چاہے اس کو کچھ نہیں مل سکتا. جس کو وہ چاہے جتنا چاہے اتنا ہی وہ اپنے علم میں سے اس کو دے دیتا ہے. وسیع کرسی السماوات، وسیع ہے اس کی کرسی. اور یہ جو کرسی ہے اس کے بارے میں بھی بہت ڈیٹیل ہے. یہ عام طور سے اردو زبان میں بھی بولتے ہیں حکومت کے لیے، اختیار کے لیے. تو اس کی کرسی یعنی اس کی بادشاہت، اس کی حکومت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین پر. اور ان دونوں کی یعنی آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، ان دونوں کی حفظہما، ان دونوں کی جو حفاظت ہے یا ان کی نگرانی ہے اس کے تھکانے والی نہیں ہے، اس سے وہ تھکنے والا نہیں ہے. وہو العلی العظیم، اور وہی ہے علی بھی جو ہے اعلیٰ ہے، یعنی بلند اور برتر، اور عظیم بھی بہت بڑا. لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے کوئی زبردستی، کراہیت یا جبر دین میں. قد تبین الرشد من الغی، بلا شبہ ظاہر ہو گئی ہدایت گمراہی کے اوپر. پھر اس کے بعد بھی جو کوئی طاغوت، ومن یکفر بالطاغوت، جو کوئی بھی انکار کرتا ہے طاغوت کا اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور پھر اس نے تھام لیا عروۃ الوثقی، اس نے ایک رسی کو مضبوطی سے، ایک ایسے سہارے کو تھام لیا، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان لانے والے جو لوگ ہیں، جو مومن ہیں، اللہ ان کا ولی ہے، ان کا حامی و مددگار ہے. وہ انہیں اندھیروں میں سے، تاریکیوں میں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، ان کے مددگار، ان کے حامی کون ہیں؟ طاغوت ہیں، یعنی بری قوتیں، جو گناہ کے کام کرنے والے، جو بھی
جائز حد سے اپنی بڑھنے والی جو بھی گناہ کے راستے پہ ہیں ان کو طاغوت کہا جائے گا، ہر اس شخص کو۔ تو ان کے مددگار اور ان کے ساتھی کون ہیں؟ طاغوت۔ وہ انہیں روشنی کی طرف سے، نور کی طرف سے نکال کے تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ یعنی کفر کی راہ پہ چلنے والے لوگوں کو اگر وہ روشنی پہ ہوتے بھی ہیں، یعنی ان کے دل میں کوئی اچھائی اور کوئی بھلائی ہوتی بھی ہے، تو اس راستے پہ چلنے والے لوگ اور مزید گناہوں میں الجھا کے انہیں اور تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو کہ جہنم کے ساتھی یا وہاں رہنے والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ الم تری الی الذی، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ اور جھگڑا کس کرنے والا کون تھا؟ نمرود، جو وہاں بادشاہ تھا۔ اور اس نے کیا کس بات پہ جھگڑا کیا تھا؟ اس نے اس بات پہ جھگڑا کیا تھا کہ اللہ جو ہے بادشاہ جو ہے یعنی وہ کس کی ہے؟ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب جو کہ زندہ کرتا ہے اور جو کہ موت دیتا ہے، دونوں چیزیں اسی کے اختیار میں ہیں، تو وہی رب کہلانے کے حقدار ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اور اس کی تفصیل میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے 2 لوگوں کو جو ہے وہ بلایا، ان میں سے ایک جو تھا جس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا تھا اور اس کو سزائے موت دی جانے والی تھی، اور کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اور ایک آزاد شخص جو تھا اس کو مروا دیا اور کہا دیکھو میں بھی جس کو چاہتا ہوں اس کو زندہ کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اسے مارتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری نشانی بھی بتائی کہ میرا اللہ جو ہے وہ سورج کو مشرق میں سے کی طرف سے نکالتا ہے، تو اگر واقعی تم ہو رب تو ٹھیک ہے، تم اسے ذرا مغرب سے نکال لو۔ یہ بات سن کر وہ فبہتا، یعنی مبہوت ہو گیا، حیران رہ گیا، یعنی آگے اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ اتنی بڑی نشانی تھی کہ وہ اس کی زبان بند ہو گئی اس بات کو دیکھنے کے بعد، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو حق دیکھ کر بھی اڑے رہتے ہیں ضد پہ، تو پھر اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ او کالذی، یا پھر مثال ایسی، مر علی قریۃ، اس شخص کی طرح جو کہ ایک بستی کے پاس سے گزرا، اور پھر اس نے وہ دیکھا کہ وہ بستی اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کس طرح سے اللہ اس بستی کو، یہ جو اتنے سب جہاں مر گئے ان کو کس طرح اللہ دوبارہ زندہ کرے گا ان کے مرنے کے بعد؟ یعنی صرف ایک دل میں خیال آیا تھا۔ یہ بھی واقعہ جو ہے یہ ہمیں دوسری جو کتابیں آسمانی یعنی توریت وغیرہ میں نام ملتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے ان کا یہ واقعہ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جان نکال لی، اور پھر وہ 100 برس تک وہاں پڑے رہے برے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی، اور پھر پوچھا کہ بتاؤ تم یہاں کتنی مدت تک پڑے رہو؟ انہوں نے کہا 1 دن، یا دن کا کچھ حصہ چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 100 برس سے اسی حالت میں پڑے ہوئے ہو، اور اب ذرا اپنے کھانے اور اپنے پانی کی طرف دیکھو، اس میں ذرا سا بھی کچھ خرابی نہیں ہوئی ہے، کوئی بھی ذرا سی بھی چینج نہیں آئی ہے۔ اور اب ذرا ایک نظر اپنے گدھے کی طرف ڈالو جس پہ وہ سواری کر رہے تھے، اس کو دیکھو کہ اس کا جو ہے ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی ہیں، اور وہ بالکل ہی جو ہے وہ مر کے گل چکا ہے نا، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں بوسیدہ حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے کیا، اس لیے تمہیں یہ دکھایا تاکہ لوگوں کے لیے یہ ایک نشانی ہو، واضح نشانی ہو۔ اور پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح سے دوبارہ سے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے پھر اس کو، یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ہڈیاں جڑی ہیں، اور پھر کس طرح سے ان کے اوپر جو ہے وہ گوشت چڑھا، اور پھر رگیں، اور پھر کھال، اور وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے فلما تبین لہ، جو سوال ان کے دل میں آیا تھا نا کہ دیکھو اب یہ تمہارے سامنے بالکل روشن واضح ہو گئی یہ نشانی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جب یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد کہ گدھا کس طرح سے زندہ ہوا، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ 100 سال سے وہ مرے ہوئے پڑے تھے لیکن ان کا کھانا اور پانی اسی طرح تھا، تو انہوں نے کہا اللہ میں جانتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، تیری قدرت اور تیرا ہی اختیار ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، یعنی اب ایک دوسرا واقعہ بتایا جا رہا ہے
کہ انہوں نے کہا کہ میرے رب مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، بلا کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لے لو اور پھر ان کے ٹکڑے کر دو. پہلے تو ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے کر دو، یعنی ان کے بعد ایک ایک ٹکڑا جو ہے ان کا، یعنی ظاہر کاٹنے کے بعد جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دیا انہوں نے. اور پھر اللہ نے کہا یعنی چاروں کے ڈفرینٹ ٹکڑے، 4 ٹکڑے جیسے کیے ہیں، تو 4 مختلف پہاڑوں پہ ایک ایک پرندے کا ایک ایک ٹکڑا لے کے، یہ بھی نہیں کہ ایک ہی پرندے کے 4 ٹکڑے، انہوں نے الگ الگ جس طرح اللہ نے ان کو کہا انہوں نے پہاڑوں پہ رکھ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب انہیں پکارو. تو انہوں نے جب ان کو آواز دی تو وہ اڑتے ہوئے ان کے پاس فوراً چلے آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اچھی طرح سے والم جان لو اچھی طرح سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی اس ہر چیز پہ قادر ہے، اس کا اقتدار ہر چیز پر ہے، اور وہ پھر حکمت والا بھی ہے. اس کا ہر فیصلہ جو ہے نا، وہ جو کچھ بھی دنیا میں دکھا رہا ہے وہ اس کی حکمت ہے کہ جتنا لوگوں کو دکھا رہا ہے، اور جو کچھ لوگوں کے سامنے پوشیدہ ہے وہ بھی اس کی حکمت ہے لوگوں کے ایمان کی آزمائش کے لیے. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، ان کے مال سے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ بویا جائے زمین میں، پھر اس میں سے 7 بالیں نکلیں، اور پھر ہل بالی میں، یعنی وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا گیہوں کی جیسے بالی ایک نکلتی ہے، ایک اس میں دائیں بائیں جو ہیں وہ شاخیں شاخیں سی ہوتی ہیں اور اس میں بیج لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس طرح کی ایک دانہ بویا جائے اور اس ایک دانے سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 700. یعنی ایک نیکی جو ہے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں تو وہ 700 کے برابر ہو جاتا ہے، اور یہ منیمم ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے یعنی جس کی نیکی کو چاہتا ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. یہ اللہ کے پاس ایک منیمم ریٹ ہے، یعنی سمجھیے آپ کا، لیکن آپ کے اخلاص اور آپ کی کوششوں کی وجہ سے، آپ کی کس موقع پہ آپ نے کس مدد کی ہے اس کے حساب سے، کیونکہ اللہ پاک کے پاس جو ہے وہ کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی بلکہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے. تو کس نیت سے کیا گیا اور کس حد تک اس میں جو ہے آپ کا اخلاص شامل ہے، اس کے بنا پر اس کے درجات اور بڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے، یعنی وہ جانتا بھی ہے اور پھر اسی کے حساب سے اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ بڑھا چڑھا کے دے دیتا ہے. اور وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد، یعنی سب سے بڑی جو کوالٹی ہوتی ہے اور جو کہ ہونا چاہیے ایک خرچ کرنے والی کی، کہ وہ خرچ کرنے کے بعد نہ تو وہ احسان جتاتے ہیں نہ وہ اذیت دیتے ہیں. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے وہاں پر کوئی بھی نہ تو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ان کی اس نیکی کی وجہ سے. چپ دیتے ہیں، چپ چاپ دوسرے کی عزت رکھتے ہیں، نہ اس پہ کبھی احسان جتاتے ہیں، نہ دوسروں سے ذکر کر کے اس کو ذلیل کرتے ہیں. قول معروف جو اچھی طرح بھلی طریقے سے کہی گئی بات ہے، اور مغفرتوں خیر من صدقۃ، اور کسی کی بات کا پردہ رکھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے اذیت ہو، یعنی اس کو کرنے کے بعد جتایا جائے. اس سے بہتر ہے کہ ایک اچھی بھلی بات ہی کر لے یا اس کی کسی بات پہ چشم پوشی کر لے. اور اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور بردبار بھی ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تبتلو، نہ ضائع کرو، نہ خاک میں ملاؤ اپنے صدقات کو. اب کس چیز کے ساتھ؟ احسان اور اذیت کے ساتھ. یعنی نہ لوگوں کو، اگر لوگوں کے ساتھ کوئی نیکی کی ہی ہے تو احسان جتا کے اور ان کو اذیت دے کے اس کو ضائع نہ کر دو، اس کو برباد نہ کر دو. یہ تو ایسی ہی مثال ہے ان خرچ کرنے والوں کی جو کہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک چٹان ہے، اس کے اوپر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے، پھر جب اس پر بہت زور کی بارش ہوتی ہے، تیز بارش کی وجہ سے ساری مٹی بہہ جاتی ہے اور چٹان صاف کی صاف رہ جاتی ہے، یعنی اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ٹکتا. جب مٹی تھی، اگر وہ چٹان جو ہے وہ اتنی چٹیل نہ ہوتی تو اس بارش ہونے سے اس
مٹی میں سے پودے ہریالی نکل آتی ہے، لیکن بارش جب زور سے ہوتی ہے تو اس کے اوپر سے ساری مٹی بہہ جاتی ہے اور وہ چٹان ایسی ہی رہ جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ تو یہ اپنے طور پہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نیکی کی ہے خیرات کر کے، لیکن ان کے ہاتھ اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا۔ اور کافروں کو سیدھا راستہ دکھانا، ہدایت کے راستے پہ لانا اللہ کا شیوا نہیں ہے، یعنی اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا کافر لوگوں کو۔ اس کے برعکس ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے، اور پھر تثبیتاً یعنی ان کا دل پورا اس پہ ثابت قدم ہوتا ہے، پورے یعنی دل کے یقین کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال، ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک باغ ہے، اور وہ باغ بھی بلندی پر ہے، یعنی اونچائی پر ہے، ایک بڑی سرسبز و شاداب جگہ، ایسی جگہ ہے، اور وہاں پر اگر وہاں پر بارش ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اور بھی زیادہ دگنا وہاں سے جو پھل ہے یا جو بھی کوئی حاصل ہوتا ہے پیداوار، وہ دگنی ہو جائے گی۔ اور اگر بارش زیادہ زور کی نہ بھی ہو تو ایک ہلکی سی پھوار سے ہی اس کے لیے وہاں پر بہت اچھی فصل ہوگی۔ یعنی اس نیک نیتی سے خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ اگر بہت زیادہ کرے گا تو بہت زیادہ بھی، اور اگر ہلکا پھلکا تھوڑا بھی کرتا ہے لیکن نیت کی نیکی کے ساتھ، تو اس کا بھی اللہ کے پاس بہت بڑا اور بہت اچھا اجر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک باغ ہو، من نخیل و عناب، جو کہ کھجوروں اور انگوروں سے بھرا ہوا ہو، لدا ہوا ہو وہاں، ہاں، اور اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، ایسی نہریں بہہ رہی ہوں جو درختوں کو سرسبز و شاداب رکھتی ہوں، ایسے خوبصورت باغ ہیں، اور اس میں ہر طرح کے پھل جو ہیں وہ خوب بھرے ہوئے ہیں، درختوں پہ لدے ہوئے ہیں۔ اور عین وقت پر کیا ہوتا ہے کہ ایک تیز بگولا آتا ہے۔ بگولا آپ کو پتہ ہے نا، جو ہوا کی زور سے کبھی دیکھا ہوگا گول 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 گھوم رہا ہوتا ہے بڑی تیزی سے، وہ جس چیز کو بھی اپنی زد میں لے دیتا ہے اس کو بالکل خس و خاشاک کی طرح کر دیتا ہے، یعنی اجاڑ دیتا ہے۔ تو ایسا بگولا آ جائے اور وہ آ کے اس کے سارے درختوں کو اجاڑ دے، اور یہ ایسے وقت پر ہو کہ جب کہ وہ خود بوڑھا ہو چکا ہو، وہ انسان جس نے کہ لگایا ہے یہ باغ، وہ خود بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کے بچے ابھی چھوٹے ہوں، ضعفاء یعنی کمزور ہوں، اس عمر میں، ایسی ایج میں نہ ہوں کہ اس سب چیزوں کو سنبھال سکیں۔ فَأَصَابَهَا اِسْحَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو پھر وہی بگولا آ کے گھیر لے اور سب کو جلا کے راکھ کر دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کچھ بھی تم نے کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو بہترین حصہ، اور جو کچھ زمین سے ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے اس میں سے بھی بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، کیونکہ جو فصل یا جو پیداوار ہوتی ہے اس میں سے بھی آپ کو معلوم ہے نا، عشر جو ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ کا رزق زمین سے حاصل ہوتا ہے، اور جو ویسے بھی جو کچھ بھی کمایا جاتا ہے اس میں صرف زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے تم بری چیزیں چھانٹنے لگو، کہ بری چیزیں دی جائیں، ایسی بری چیزیں جو اگر تمہیں دی جاتی تو تم کبھی بھی نہ لیتے۔ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور حمید ہے، لائق تعریف ہے، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی تو اتنی صفات اور اس کی بہترین صفات ہیں کہ اس کے لیے صرف تعریف ہی کی جا سکتی ہے، اور وہ ہر ضرورت سے بے نیاز ہے۔ وہ یہ خرچ کرنے کا حکم کس لیے دیتا ہے کہ انسانوں کے ذریعے سے ہی انسانوں کی مدد کا ایک طریقہ اس نے اس دنیا میں قائم رکھا ہوا ہے، تو اس کے ذریعے اپنے ہی دیے ہوئے مال کو لوگوں سے خرچ کروا کے ان کو ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو تو اچھی سے اچھی چیز خرچ کرو، بری چیزیں نہیں، ایسی چیزیں نہیں کہ اگر کوئی تمہیں دے تو تم لینے کا تمہارا دل نہ چاہے، تمہیں برا لگے۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، یعدکم، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، کس بات کا؟ غربت کا، فخر کا، یعنی کہ اتنا خرچ کرو گے تو تم مفلس ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کیا رہے گا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ تمہیں بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، یعنی
ڈھٹائی کی، بے حیائی کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے کیا وعدہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں امید دلاتا ہے اپنی مغفرت کی اور اپنے فضل و کرم کی۔ اللہ تعالیٰ واسع علیم، بہت وسعت والا ہے اور بہت علم والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ دیتا ہے اپنی یہ حکمت جس کو وہ چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کسی کو اللہ کی طرف سے حکمت مل گئی تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اس کو حقیقت میں فقط بس بلا شبہ یقیناً، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اس کو بہت ہی بڑی خیر مل گئی، خیرا کثیرا۔ وما یذکر، اور یہ ساری نصیحتیں جو ہیں اس سے کون سبق لیتا ہے، اس سے کون عقل حاصل کرتا ہے؟ صرف عقل والے، اولو الالباب۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا اور جو کچھ تم نے نظر مانی، یعنی نظر مانی ہوتی ہے، نظر کو پورا کرنا بھی واجب میں آ جاتا ہے، یعنی اگر آپ کسی چیز کی کوئی نیت کی ہے کہ میں یہ خرچ کروں گی اللہ کی راہ میں، یہ اس بات کے پورا ہونے پہ، تو پھر اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار، کوئی انصار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم اپنے صدقات اعلانیہ دو تو بھی اچھا ہے، اور اگر تم ان کو چھپا کے دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی کی مدد کر رہے ہو، کسی غریب کی، تو اگر ظاہری طور پہ بھی دے دو، سب کے سامنے بھی دے دو، بتا کے بھی دے دو تو بھی ٹھیک ہے، اچھا ہی ہے، لیکن زیادہ اچھا کیا ہے کہ اس شخص کی عزت نفس متاثر نہ ہو اور اس شخص کو برا نہ لگے، اور چپ چاپ سے اس کی مدد کر دو۔ ویسے بھی بہترین سب یا خرچ کرنے کا یا کسی کی مدد کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، یعنی بالکل سیکریسی سے دیں تاکہ دوسرے کی عزت کا بھرم رہ جائے۔ اور یہاں پر یہ بات اس لیے بھی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ آپ جو ہے وہ لوگوں کو بتا کے بھی دے سکتے ہیں، اس لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ کس کو دے رہے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ میں زکوٰۃ اپنی زکوٰۃ سے یہ کر رہی ہوں، یا فلانے نیک کام میں لگا رہی ہوں، یا کسی کی میں 2-4 خاندانوں میں اس طرح سے ان کی مدد کے لیے کرنے والی ہوں۔ وہ اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر کوئی نہیں اتنا اس کو ادا کرنے والا ہے تو آپ کی یہ باتیں سن کے اس کے دل میں بھی ترغیب ہوگی۔ اور صدقات جو ہیں وہ عام طور سے کوشش یہی کرنا چاہیے کہ چھپا کے دیں، لیکن ظاہر کر کے بھی دوسروں کو بتایا بھی جا سکتا ہے، اگر قرض ہو کے ان کو بھی شامل کرنا ہے یا ان کو بھی اس چیز کی ترغیب دلانا ہے۔ وہی والی بات ہے نا، نیتوں کے حساب سے اعمال کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور یہ جو کچھ بھی کرنے سے کیا ہوگا، یہ برائیوں کو، گناہوں کو جو ہے یہ چیز جو ہے وہ مٹا دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایک ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے کہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لے آئیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت تو اسی کو ملے گی جسے اللہ چاہتا ہے، اور جو کچھ بھی خرچ کریں گے اللہ کے راہ میں وہ ان کی اپنی ہی جانوں کے لیے، اپنے ہی نفسوں کے لیے بہتر ہے۔ جو کچھ بھی وہ خرچ کریں گے اللہ کو اس سے کچھ نہیں لینا دینا ہے، جو خرچ کرے گا یہ اسی کے لیے کام آئے گا۔ اور وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور تم یہ سب جو خرچ کرتے ہو جو کچھ بھی، تو یہ کس لیے کرتے ہو؟ اسی لیے تو کرتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر، تو جو کچھ مال تم خیر کے لیے، خیر کے راستے میں تم خرچ کرو گے، اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اپوزٹ ہے، اللہ کی ذات سے بعید ہے، تو تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراء، وہ ضرورت مند یا تنگ دست لوگ جن کے لیے جو اللہ کے کاموں میں ایسے گھر گئے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، چاہے وہ تبلیغ کا کام ہو یا دین کی تعلیم حاصل کرنا اور دینے کا کام ہو۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جن لوگوں نے پوری زندگیاں اپنی وقف کر دی ہیں، آج کل کی زمانے کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ لوگ دین کے تعلیم کے لیے، حصول کے لیے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دینے لگتے ہیں،
تو ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کی اپنی اگر ایک فیملی ہے، ان کے اپنے اخراجات ہیں، وہ کیسے پورے ہوں گے؟ کیونکہ زیادہ تر یہ کام فی سبیل اللہ یہ بہت ہی معمولی اس کا ہدیہ لے کے یہ کام کیا جاتا ہے، تو پھر ان کا کس طرح سے ان کا گزر بسر ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو پھر ان کے خود وہ کوئی بھاگ دوڑ اپنے رزق کے یا اپنے معاش کے لیے نہیں کر پاتے، ان کی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی مدد کرنا، ان کے لیے جو ہے وہ کرنا وہ سب سے زیادہ ہے۔ اور ان کی نشانی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم ان کو، جو جاہل لوگ ہیں وہ ان کے چہرے دیکھ کر یہ گمان کریں گے، یا سب وہ یہ انہیں ایسا لگے گا کہ یہ تو بڑے خوشحال لوگ ہیں، کیونکہ وہ بڑے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے اپنے حال کو، لیکن تم جو کہ دل کی نظر سے یا اپنی بصیرت سے دیکھو گے تو تم پہچان لوگے ان کو، ان کی پیشانیوں سے، ان کے چہروں سے تم ان کی اندرونی حالت پہچان لوگے۔ لیکن وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ الحافہ لحاف کسی سے یعنی لپٹ جانا یا چمٹ جانا، یا پیچھے پیچھے جیسے فقیر پیچھے پیچھے لٹکتے ہیں نا، وہ ایسے لوگ نہیں ہیں، وہ سفید پوش لوگ ہیں، وہ اپنے منہ سے کہیں گے بھی نہیں۔ تو ان کے لیے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بڑی نیکی ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا جو بیچارے اپنی سفید پوشی میں اپنا حال کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، ان کی مدد کرنا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تمہاری یہ نیکی اللہ سے چھپی نہیں رہے گی، بے شک تم کتنا بھی چھپ کے مدد کرو اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن اور رات، ظاہر کر کے، چھپا کے، یعنی ہر حال میں بس ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق ہے۔ یہ بھی ایک دل جب اس طرح چیز کا مزہ لگ جاتا ہے نا تو پھر بہت اچھا لگنے لگتا ہے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ وہ لوگ جو دن رات کی پرواہ کیے بغیر کون دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، انہیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، بس وہ لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، تو پھر ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو، اور آخرت میں بھی نہ تو خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ یعنی جہنم کا خوف ہوتا ہے نا، اور غم بھی اسی کا ہوتا ہے کہ تو وہ ان دونوں چیزوں سے یعنی جہنم سے وہ محفوظ رہیں گے۔ اور وہ لوگ، اب ان کی مثال ہے جو کہ سود کھاتے ہیں، ربا، لا یقومون الا، ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسا کہ ایسا شخص کھڑا ہو جسے کہ شیطان نے چھو لے کر اس کو یہ تخبط ہو، کہتے ہیں نا خپتی ہو گئے یا حواس خبت ہو گئے، تو وہی بات ہے کہ جیسے شیطان نے اس کو چھو لیا ہے اور اس کے حواس جو ہیں وہ خبت ہو گئے ہیں، بابلے ہو گیا ہے، بالکل دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یعنی ایک ایسی جائز چیز، وہ حرام چیز کو جائز ثابت کرنے کی یا تو کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کو لینے میں کوئی بڑی فخر سے لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسا ہی آدمی کر سکتا ہے جو ذہنی طور پہ پاگل ہو چکا ہو، یا شیطان جس کے حواس پہ اتنا حاوی ہو چکا ہو۔ ذالک بانہم، اور اس طرح سے کرنے کی وجہ یہ ہے ان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر ربائی کی طرح ہے نا، یعنی سودی جیسی چیز ہے کہ ہم تجارت کرتے ہیں اور اس میں بھی تو پروفٹ ہوتا ہے، اور حلال کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو اور سود کو حرام کیا ہے، کیونکہ دونوں میں بہت فرق ہے، اور اس کی ڈیٹیل ہو چکی ہے۔ مزید جس کو ڈیٹیل جاننا ہو تو پھر وہ یوٹیوب پہ جا کے تفسیر کو سنیں سورہ بقرہ کی۔ فمن جاء موعظۃ، لہذا جب آ جائے نصیحت اللہ کی طرف سے، کسی شخص کے پاس یہ نصیحت آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ باز آ جائے، فانتہا، وہیں رک جائے، اور اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس کے لیے اللہ سے اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، وَامْرُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف اس کا معاملہ ہے، جو کچھ ما سلفہ پہلے گزر چکا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ احساس ہو جائے، اس وقت تو یہ تھا کہ ظاہر ہے جب سود کی حرمت کی آیات آئی ہیں تو اس وقت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسی اب آیات آ گئی ہیں تو اب اس وقت فوراً ہی چھوڑ دیا جائے سود لینا دینا، اور جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے اس کا معاملہ اللہ کی طرف چھوڑ دیا جائے۔ لیکن
اگر یہ جاننے کے بعد، اور آج کل کے زمانے میں تو خیر قرآن کے ذریعے تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن اگر پھر بھی کچھ ایسے کوئی لوگ ہیں جنہیں اتنی ڈیٹیل نہیں پتہ تھی، تو پتہ چلنے کے بعد کیا کریں کہ فوراً چھوڑ دیں، اور جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے اللہ سے توبہ کرے۔ لیکن جو کوئی حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی یہی حرکت کرتے ہیں، تو پھر وہ اصحاب النار ہیں، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے سود کو، یعنی سود سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے فائدے کو اللہ مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا، نہیں پسند کرتا کل کفار اثیم، ناشکرے اور بد عمل انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا، مگر بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا رب ان کے رب کے پاس ہے، بے شک ان کا رب ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کے اوپر کوئی غم ہوگا۔ دیکھیں مستقل یہی آیت آ رہی ہے، یہ سارے کام جو کریں گے اور جن سے باز رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے ان سے باز رہیں گے تو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ سود کا ابھی باقی رہ گیا ہے لوگوں کے اوپر وہ تم چھوڑ دو۔ اگر تم مومن ہو تو پھر اب جب تمہیں پتہ چل گیا کہ سود کی حرمت کے بارے میں، تو بس اب جہاں تک جو لیا تھا پہلے وہ تو اللہ کے حوالے معاملہ ہو گیا ہے نا، تو اب جو کچھ دوسروں کی طرف باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر یہ جان لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر کس تمہارا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو، اور یعنی جیسے کسی کو سود پہ دیا ہے اور اسے سود لینا یا دینا ہو رہا ہے، تو اب تم نے جیسے پتہ چل گیا تو اب جو رؤوس اموالکم، یعنی جو مین جو تمہارا جو مال تھا نا، یعنی جیسے کسی کو 10,000 روپے دیے اور اس پر سے سود لے رہے تھے، تو اب کیا ہے وہ سود تو نہیں لے سکتے تم، ہاں اپنا اصل مال تم لے سکتے، نہ ظلم کرو تم اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی دونوں طرف سے جو ہے ظلم نہ کی تم کسی پہ کرو نہ تم پہ کیا جائے، جو اصل مال ہے وہ لینے کے حقدار ہو، لیکن سود اب نہیں لے سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر تمہارا قرض دار جو ہے وہ ذرا مشکل میں ہو، عسرت میں ہو، ذرا تنگ دستی میں ہو، تو اس کے حالات بہتر ہونے تک، یعنی اس کو ذرا حالات ہاتھ کھلنے تک اس کو مہلت دو، اور جو اگر تم صدقہ کر دو تو زیادہ بہتر، یعنی کسی نے تم سے قرض لیا ہے، اگر یہ قرض داروں کے لیے بات ہے کہ اگر کسی نے قرض لیا ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ اس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو اس کو مہلت دے دو، اور اگر اس کو جو کچھ دیا تھا یہ سوچ کے صدقہ ہی کر دو کہ میرا بھائی ہے یا میری بہن ہے، چلو مشکل وقت میں ہے، نہیں دے پا رہی ہے، چلو میں نے معاف کیا اللہ کے لیے، تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جان لو۔ کیوں زیادہ بہتر ہے؟ کیونکہ اللہ کے پاس تو اس کا اجر کہیں سے کہیں بڑھ چڑھ کے ملے گا، جو کچھ بھی ہے دنیا میں اس سے کہیں زیادہ، جس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس وقت ملے گا۔ واتقوا، اس دن کی، واتقوا یوماً، اس دن سے ڈرو، اس دن کی یعنی اس دن کی جو حالت ہوگی اس سے ڈرو جب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہے، اور نہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی اذا تداینتم بدین، یعنی تم کسی مقررہ مدت کے لیے کوئی لین دین کرتے ہو تو اسے لکھ لیا کرو،
اجل مسمى فاکتبوہ، یعنی جب کوئی ایک خاص مدت کے لیے تم کوئی لین دین یا قرض کا یا کچھ حساب کتاب کا معاملہ ہے نا، یعنی زبانی کلامی نہ کرو بلکہ اس کو لکھ لیا کرو. اور فلیکتب، اور چاہیے کہ لکھ لے تمہارے درمیان کوئی ایک کاتب ہو، یعنی کوئی ایک لکھنے والا ہو جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی توفیق دی ہے، اس کو قابلیت دی ہے، وہ لکھے. یعنی تم دونوں نہ لکھو، جو دو لوگ کر رہے ہیں نا دونوں فریق، وہ کسی اور کو کاتب بنائے اور وہ یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے وہ لکھ لے. اور اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، یعنی کسی کو اگر کہا جائے نا کہ آپ اس دستاویز کو یا اس معاہدے کو لکھنے کے لیے ہمارے درمیان بیٹھ جائیں، تو اس شخص کو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. تو وہ لکھے، اور لکھوائے گا وہ شخص یعنی جو قرض لینے والا ہے، وہ اس کو ڈکٹیٹ کرائے گا کہ وہ کتنا مال لے رہا ہے اور کتنی مدت کے لیے لے رہا ہے. لیکن اگر قرض لینے والا خود سفیہن اور ضعیفن، یعنی ایسی ناسمجھی کی عمر میں ہے، یا بعض لوگ سمجھدار ہو کے بھی ناسمجھ ہی ہوتے ہیں، یا پھر ضعیف ہے، کمزور ہے، یا لکھوا نہیں سکتا صحیح، یعنی اتنی عقل اور شعور نہیں ہے کہ صحیح شرائط اور باتوں کو لکھوا سکے، تو پھر اس کا ولی جو ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے گا. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری بات ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ زبانی کلامی جو بڑے بڑے اماؤنٹ آپس میں دے دیے اور جاتے ہیں اور لے لیے جاتے ہیں، اور ہمیں کیا تمہیں ہم پر اعتبار نہیں ہے، اور کیا ہمیں تم پہ اعتبار نہیں ہے، یہ والی باتیں ہوتی ہیں. اور بعد میں یہ جھگڑے اتنے بعض دفعہ بڑھتے ہیں کہ آپس میں بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اور جائیدادوں کے اور نہ جانے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں جو صرف ایسی زبانی کلامی چل رہے ہوتے ہیں، اور آخر ایک دن بہت بڑے جھگڑوں پہ ختم ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں، آپس میں بہن یا بھائی بھی یہ معاملات کر رہے ہوں تو اس کو لکھوا لینا چاہیے. پھر ان کو یہ چاہیے کہ لکھوانے کے بعد اپنے مردوں میں سے 2 مردوں کی گواہی کروا لیں، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں. اور 2 عورتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دوسری عورت کیوں کہا ہے اللہ نے، اس لیے کہ اگر کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، کیونکہ عورت ہزاروں معاملات میں مسائل میں گھر کی الجھی ہوتی ہے. پھر اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، کبھی پیریڈز ہیں، کبھی بچوں کی پیدائش، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کمزوری یا کسی اور وجہ سے ایک کے دماغ سے کچھ نکل جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے گی. اس لیے نہیں کہ عورت ناقص العقل ہے اور عورت کو کوئی اللہ تعالیٰ نے کمتر درجہ دیا ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. آگے وضاحت بھی ہے کہ اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. یہ گواہ ایسے لوگوں ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان قابل قبول ہو، یعنی ان کو نیک اور اچھے اور دیندار لوگ ہوں. ان کی اچھا تمہارے درمیان قابل قبول ہو. اور گواہوں کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جب ان سے گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. نہیں ہم کیوں بنے گواہ، ہم اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے، بھائی ہماری ایسی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر انہیں کہا جائے تو وہ انکار نہ کریں. اور معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی دستاویز یا اس کا معاہدے کو لکھوا لینے میں کوئی بھی اس کو کاہلی نہیں کرنی چاہیے. کوئی بھی اس کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ چھوڑو یہ تو چھوٹی سی رقم ہے، اس کے لیے کیا لکھا پڑھی کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زیادہ انصاف پر مبنی ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو شہادت دینے میں یا شہادت قائم کرنے میں زیادہ سہولت اور آسانی ہوتی ہے. اللہ ترتابو الا ان تکون تجارتاً، اور جو تجارتی لین دین ہوتا ہے آپس میں، یعنی ڈیلی کی جو ڈیلنگ ہوتی ہے نا، اس کو اگر نہیں بھی لکھا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ جو صبح دیا مال اور شام کو آ کے پیسے دے دیے یا مال اٹھایا اور دوسرے دن دے دیے، مطلب یہ جو روز کی لین دین ہے اس پہ روزانہ کے روز تو معاہدے نہیں ہو سکتے نا. لیکن اگر کوئی ایک خاص مدت کے لیے کوئی رقم لی جاتی ہے یا دی جاتی ہے تو اس کے لیے ضرور اس کو لکھا لیا جائے. تجارتی معاملات بھی لیکن طے کرتے وقت گواہ بنا لیے جائیں، اور جو لکھنے والا ہے اور جو گواہ ہیں ان کو ستایا نہ جائے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس بات کی وجہ سے ان کو پریشان کیا جائے بار بار. تو ہر ایک کا دیکھیں اللہ پاک نے خیال رکھا ہے کہ ایک طرف تو ان سے بھی کہا ہے کہ لکھوا لیا جائے ان کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ
ان لکھوانے والوں کو اور جن لوگوں کو گواہ بننے کے لیے اللہ نے کہا، ان کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایسا نہ ہو کہ ولا یدار، کہ ان کو ضرر دیا جائے یا ان کو تکلیف دی جائے، ان کو بھی پریشان نہ کیا جائے۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، فسوق ہوگا، فسق، نافرمانی ہے اللہ کی۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بہت جانتا ہے بہت اچھی طرح سے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یعنی یہ سب کچھ جو تمہیں سکھا رہا ہے، یعلمکم سکھا رہا ہے تمہیں یہ سارے طریقے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور تم کسی لکھنے والے کو یعنی کسی کاتب کو نہ پاؤ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ کوئی چیز رہن کی رکھوا دو، یعنی کوئی چیز ایسی رکھوا لو اپنے دیے ہوئے مال میں سے معاوضے کے طور پہ۔ پھر کیا ہوگا؟ فَإِنْ آمِنَ، اب آپ یہ دیکھیں کتنی معمولی باتیں وہ ظاہر لگتی ہیں، اور زندگی میں بہت ساری لوگوں کی زندگی میں تو کبھی یہ موقع آتے ہی نہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کی زندگی میں آتے بھی ہیں اور بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ان کی کتنی تفصیل اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی جو ہے وہ سفر میں ہو تو کوئی چیز اگر رکھوا دے رہن، تو پھر جس شخص پہ بھروسہ کر کے، کسی ایک پہ بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ امانت کو ادا کرے اور اپنے رب کا خوف دل میں رکھے، اور شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ، یعنی گواہی کو ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو گواہی کو یا شہادت کو چھپاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں گناہ چھپا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور تم وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم چھپاؤ اپنے دل کی باتیں، چاہے ظاہر کرو، تبدو اگر ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دل میں، یا اسے چھپاؤ، تخفوہ یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے کے رہے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ چھپا لیا تو وہ بات آئی گئی ہو گئی، چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، سب اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ فَيَغْفِرُ، بس وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا، اور وہ عذاب دے گا یا سزا دے گا جس کو وہ چاہے گا، یہ اس کے ہاتھ میں، اس کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول، اس ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور تمام مومنین بھی، یعنی صرف رسول ہی نہیں بلکہ رسول بھی ایمان لائے اور تمام مومنین بھی ایمان لائے۔ کس چیز پر؟ کلو آمنا، سب کے سب ایمان لائے ہیں۔ کس چیز پر؟ کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسول، کہ ہم نہیں فرق کرتے درمیان کسی بھی رسول کے۔ دیکھیں یہ دل کا آیت جب میں پڑھا رہی تھی تو شروع کیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اللہ کے پاس درجے ہیں، لیکن ہم سے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا رسول بھی اور مومنین بھی ایک تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے اللہ پر، اس کی فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، کسی ایک میں بھی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تیرے حکم کو اور ہم نے تیری اطاعت کی۔ غفرانک، بخش دے تو ہمیں اے ہمارے رب، اور ہم تیری ہی طرف پلٹنے والے ہیں، مصیر ٹھکانہ لوٹنے کا، ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ ہی کی طرف ہے نا، آخر میں پلٹنا ہمارا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر، کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کے، اس کی استطاعت سے بڑھ کر کوئی تکلیف یا کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت و لہا ما اکتسبت، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اسی کے حساب سے اس کو، جو کچھ اس کو ملتا ہے وہ اس کی کمائی کے حساب سے ہی ملتا ہے۔ اور پھر اے ہمارے رب، یعنی جو کچھ بھی بھلائی کی ہے یا جو کچھ بھی برائی کی ہے، جو کچھ کمایا ہے اسی کا اس کو بدلہ ملے گا۔ پھر اے ہمارے رب، یہ دعا ہے، لا تؤاخذنا، نہیں تو بنا لے ہم پر یا نہ تو ڈال ہم پر، ان نسینا و اخطانا، اگر ہم کچھ بھول جائیں، اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے، اے ہمارے رب ہم پر نہ بوجھ ڈال، ایسا بوجھ
جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی ہم سے پہلے لوگوں پہ جو سختیاں یا جو آزمائشیں تھیں، اللہ تو ہمیں اس میں نہ ڈال، اور ہے ہمارے رب ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ایسا بوجھ تو ہم پر نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، واعف عنا، معاف کر دے ہمیں، واغفر لنا، بخش دے ہمیں، ورحمنا، رحم فرما ہم پر، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا، پس نصرت دے ہمیں، فتح دے ہمیں، مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر، کافر لوگوں کے اوپر ہماری مدد فرما۔ الحمدللہ سورہ بقرہ ختم ہوئی اور سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ یہ دونوں صورتوں کی بڑی فضیلت ہے اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن حجت کریں گی، اللہ سے جھگڑیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ ان کا کوئی مفہوم یا معنی جو ہے اس تفسیر میں یا اس سے پہلے کوئی کسی کو نہیں معلوم ہے، اللہ کے پاس ہی اس کا علم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی آیت الکرسی کی پہلی آیت، اللہ وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، وہی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور جس سے سب کچھ قائم رکھا ہے۔ نزلہ، نازل کی، علیکہ، آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، تصدیق کرتی ہے، لما بین یدیہ، ان سب کی جو اس سے پہلے نازل ہوں، ان سب کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی اس سے پہلے جو بھی کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس نے وہ یعنی اس کتاب کے ذریعے، یہ کتاب جو ہے یہ فرقان ہے، حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے، اور ہدایت ہے اس میں لوگوں کے لیے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، ان کے لیے سخت عذاب ہے، شدید عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے بدلہ لینے میں یا انتقام لینے میں یا بدلہ لینے میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفی علیہ شیء فی الارض، نہیں چھپی ہوئی کوئی بھی چیز اللہ سے زمین میں اور نہ آسمان میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہو۔ والذی یصورکم، وہی ذات ہے جو وہ بناتا ہے تمہیں، مصور ہے نا، یصورکم فی الارحام، ماں کے پیٹ میں، ارحام رحم میں، وہ تمہیں تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہاری شکل بناتا ہے، کیف یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی عبادت الہ سوائے اس کے، العزیز الحکیم، زبردست حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے جس نے کہ نازل کی آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اور یہ کتاب ہے، اس کتاب میں جو ہے دو طرح کی آیات ہیں، ایک تو وہ ہیں جو کہ ام الکتاب ہے، جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری جو ہیں متشابہات ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ضیق ہے، ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں اور پھر وہ متشابہات کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ان کو ہی اپنی مرضی کے تعویلیں یعنی اپنی مرضی کے معنی ان کے نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی جو مفہوم ہے، حقیقی جو اس کی بات ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن وہ لوگ والراسخون، جو راسخ ہیں، علم میں پختہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، یہ سب ہمارے رب کے پاس سے ہی ہے۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے سوائے اس کے جو کہ عقل مند ہے، یعنی صرف عقل مند لوگ ہی جو ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے پھر یہ دعا کرتے ہیں، یعنی وہ متشابہات جو ہوتی ہیں آیات، یعنی محکمات وہ ہوتی ہیں جن میں احکامات ہیں، اور متشابہات وہ ہوتی ہیں جو اور دوسرے معاملات کی طرف ہوتی ہیں، تو وہ اس میں سے اپنی اپنی مرضی کے مفہوم نکال کے
اور خود بھی بہکتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو علم میں پختہ ہوتے ہیں اور جن کا ایمان اللہ پہ پکا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے رب کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے، اور وہ ان چیزوں سے گمراہ نہیں ہوتے۔ اور اگر تھوڑا سا ان کے دل میں ان لوگوں کسی دوسرے کی بات سے کوئی وہ بھی آ جائے تو وہ اللہ سے لیکن دعا کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں نا، لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ پھیر، نہ تو کجی ڈال، نہ تو ہمارے دل میں ٹیڑھ ڈال، ہمارے دلوں میں بعد اذ ہدیتنا، جب کہ ہمارے پاس ہدایت آ گئی ہے، یعنی تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اب ہمارے دلوں کو کجی کی طرف، ٹیڑھ کی طرف نہ ڈال۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا کر اپنے پاس سے تو ہمیں رحمت، یعنی تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی وہاب ہے، سب سے زیادہ فیاض ہے۔ اے ہمارے رب انک جامع الناس، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، نہیں اس میں کوئی بھی شک و شبہ، بے شک اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، نہیں کام، ہرگز کام نہیں آئیں گی، ان سے ہرگز کام نہیں آئیں گے، ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، اللہ کے پاس کچھ بھی، اللہ کے سامنے اولاد اور مال ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اور وہ اولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم وقود النار، وقود کہتے ہیں آگ کو دہکانے والا جو ایندھن ہوتا ہے نا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آگ کا ایندھن ہے۔ دوزخ میں جو آگ دہکائی جائے گی اس میں پتھروں کے ساتھ ساتھ لوگ بھی ڈالے جائیں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس کا ایندھن ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اور ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا کہ آل فرعون کا ہوا تھا، اور اس سے پہلے بھی جو نافرمان تھے ان کا ہوا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلائی ہماری آیات، فأخذہم، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو، بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، کہ جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان قریب وہ مغلوب کیے جائیں گے اور جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف، اور وہ بیس المہاد، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بلا شبہ ان دونوں گروہوں میں سے تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، ایک وہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین، ان دو گروہوں میں سے کیا بڑی نشانی اور کیا عبرت ہے؟ وہ یہ ہے کہ دو گروہ کون تھے؟ جو میدان بدر میں تھے، غزوہ بدر میں تھے، جو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو کہ کافر تھا، اور دیکھنے والے یہ دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ جو ہے وہ مومن گروہ سے دگنا بڑا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی مدد نے نصرت عطا کی جس کو اس نے چاہا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو فتح و نصرت عطا کرتا ہے۔ بے شک اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اولی الابصار، جو دل کی آنکھ یا بصیرت رکھتے ہیں، سامنے ان کی چیز نہیں دیکھتے بلکہ حقیقت پہ جن کی نظر ہوتی ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، آراستہ کر دیا لوگوں کے لیے، حب الشہواتی من النساء والبنین، لوگوں کے لیے شہوت کی محبت، یعنی خواہشات کی محبت، جو کہ نفس کی خواہشات ہیں اس کی محبت جو ہے نا، وہ بڑی خوشنما بنا دی گئی عورتوں کے لیے، یعنی عورتوں میں بہت زیادہ اٹریکشن اور بہت زیادہ ان میں جو ہے وہ شہوت مردوں میں ان کے لیے ڈال دی گئی، اور اپنے بیٹوں کے لیے۔ والقناطیر مقنطرۃ، اور سونے چاندی کے ڈھیر، من الذھب والفضة، یعنی سونے اور چاندی کے ڈھیر خزانوں میں، اور گھوڑے نشان لگے ہوئے، اور مویشی اور کھیتی باڑی کے لیے جو زمینیں ہیں، فصلیں ہیں زرخیز، یہ سب بڑی خوشنما بنا دی گئی، یعنی ان سب سے
انسان کو کے لیے ان سب میں بڑی اٹریکشن پیدا کر دی گئی. ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ سب دنیا کے زندگی کے تھوڑے سے فائدے والی چیزیں ہیں. یعنی جب تک زندگی ہے اتنی انسان کی، یہ بھی ضروری نہیں کہ پوری زندگی ہی یہ سب کچھ حاصل رہے، لیکن اسی کی دوڑ بھاگ میں انسان لگا رہتا ہے. اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے، اچھا ٹھکانہ ہے، معاب ٹھکانہ جو سب سے اچھا ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے. تو پھر قل اعنبئکم، کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں خبر دوں، زیادہ بخیر، زیادہ خیر کی، اس میں سے اس سے زیادہ بھی اچھا، اس سے زیادہ خیر کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ان کے رب کے پاس کیا ہے، اس سے بھی زیادہ بھلی اور اچھی چیزیں کیا ہیں. یعنی یہ تو بظاہر کیا نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں ان کو یہ سب چیزیں حاصل ہو رہی ہیں اور اسی کی خواہش کے لیے وہ تگ و دو میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں اور اپنے عمل اسی طرح اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں نیکی کے کام، ان کے رب کے پاس ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہوگی. اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سب پہ نظر ہے اس کی، اپنے بندوں کو بہت اچھی طرح سے بصیر ہے. تو بصیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت گہری نگاہ جو اندر تک کے حال کو دیکھ سکے. الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے ہم، فاغفر لنا، پس تو بخش دے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے. الصابرین، یہ وہ لوگ ہیں، کون کون کی کوالٹیز کیا ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں؟ صبر کرنے والے، سچے فرما بردار، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے والے، بالاسحار، یعنی سحر کی ہونے سے پہلے کی جو رات کی آخری گھڑیاں ہیں ان میں اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. اللہ شاہد اللہ، گواہی دی اللہ تعالیٰ نے، بے شک وہ نہیں ہے کوئی الہ اس کے سوا، اور فرشتے اور تمام اہل علم ان سب نے بھی انصاف کے ساتھ یہی گواہی دی کہ اللہ کی ذات انصاف پر قائم ہے، اور قائمن بالقسط، یعنی اپنے علم کے ساتھ. اولو العلم جو ہیں فرشتے اور اولو العلم جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اور انصاف پر ہی قائم ہے، اور اس دنیا کا نظام بھی انصاف پر قائم اس نے رکھا ہوا ہے. نہیں کوئی الہ سوائے اس کے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، وہ اوت الکتاب، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں کتاب دی گئی، یعنی کتاب دی گئی اس کے باوجود انہوں نے اس میں اختلاف کیا. الا من بعد ما جاءہم، سوائے اس کے کہ اس کے بعد جب آ گیا ان کے پاس علم، انہوں نے سرکشی اختیار کی، آپس میں ایک دوسرے پہ زیادتی کی. ومن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کی آیات کا، تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر فَإِنْ حَاجُّوكَ، وہ جھگڑا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے، اگر آگے جھگڑا کرنے آئے کہ میں نے اور میرے ماننے والوں نے تو اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے اس کی فرما برداری میں. اسلمت وجہی اللہ، نے اپنے چہرے کو جھکا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے کے لیے. تو میں اور میرے جو پیروکار ہیں اس نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے. اور کہہ دیجئے کہ وہ لوگ ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، والامیین اسلمتم، یعنی ان لوگوں سے بھی پوچھیے جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور امی یعنی وہ لوگ جن کے پاس کتاب نہیں ہے، جیسے مکے کے مشرکین تھے یا مدینہ کے جو مشرکین تھے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی نا. کتاب تو عیسائیوں کے پاس تھی یا یہودیوں کے پاس تھی، اور یہودیوں سے ہی واسطہ وہاں مدینہ میں پڑھ رہا تھا. تو ان سے بھی کہہ دیجیے، اور دونوں سے پوچھیے کہ کیا تم بھی اللہ کے سامنے اسی طرح اس کی بندگی کرتے ہو، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہو؟ پھر اگر وہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِن أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ
اس فرما برداری پہ اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا لیں گے تو پھر وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ بصیر بھی ہے اپنے بندوں کے اوپر، یعنی بہت ایسی نظر رکھتا ہے کہ ان کے دل کی حال کو بھی جانتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے معاملات کو پھر خود دیکھنے والا ہے، آپ کو صرف پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت زیادہ ٹینشن لیتے تھے نا کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیجیے اللہ کا۔ اس کے بعد دیکھیں اگر وہ لے آتے ہیں ایمان تو پھر وہ ہدایت کے راستے پہ آ جائیں گے، ورنہ پھر اللہ پاک ان کو خود دیکھنے والا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور انہوں نے قتل کیا نبیوں کو بغیر حق کے ناحق، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کو انصاف کے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو پھر فبشرہم، تو پھر خوشخبری دے دیجیے انہیں ایک دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں وہ جن کے حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور نہ ان کے لیے کوئی اب مددگار ہو۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف وہ تو نصیب من الکتاب، جن کو کتاب کے علم کا کچھ حصہ ملا ہے، یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلاتے ہیں، وہ بلائے جاتے ہیں جو اللہ کی کتاب کی طرف، تاکہ وہ اس کتاب کے حساب سے ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ تو منہ پھیر لیتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایک فریق تو پہلے سے ہی یتولا، منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، اور دوسرا فیصلہ آنے کے بعد اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے بِأَنَّهُمْ قَالُوا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں تو چھو تک نہ سکے گی، اور اگر ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالا بھی گیا تو ہم کو یہ سزا اگر ملے گی بھی تو پھر کچھ ہی دنوں کے لیے ہے، بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں یہ سزا ملے گی، ایام معدودات، چند دنوں کے لیے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِینِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کے خود سے گڑھے ہوئے، یہ غرہم دھوکے میں ڈالا ہوا ہے انہیں ان کے اس دین نے، یعنی انہوں نے یہ جو خود سے یہ دین کے معاملے میں جو اپنے یہ عقیدے بنا لی ہیں، یہ اس نے ان کو بڑی خوش فہمیوں میں ڈال دیا ہے۔ اور کیا ہوگا اس دن جب فکیفہ، پھر کیسے، اس دن جب ہم جمع کریں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگوں کو جس کے دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ، جو کچھ اس نے کمایا ہے، اور کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو کہ بادشاہ ہے، مالک الملکی، تمام ملکیت سب کچھ اسی کی ہے، تمام ملک جو ہے اس کا مالک وہی ہے، ہر طرف اس کی حکومت ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، وہ جس سے چاہے اسے وہ بادشاہت عطا کرتا ہے، یعنی دنیا کی بادشاہت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اسے عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ تنزع کہتے ہیں ویسے کھینچنے کو، یعنی اس سے وہ چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے کہ وہ چاہتا ہے، اور وہ عزت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہ ذلت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ سب کچھ اس کے ہی ہاتھ میں، تمام بھلائیاں اسی کے اختیار میں، اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، وہ نکالتا ہے رات سے دن کو، لیلا فی النہار و تولج النہار فی اللیل، اور رات سے دن کو اور دن سے رات کو نکالتا ہے۔ وَتَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، اور مردہ میں سے زندہ کو، اور وہ جس کو چاہتا ہے ترزق من تشاء بغیر حساب، وہ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے، بے حساب دیتا ہے۔ نہیں بنانا چاہیے مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا مددگار یا اپنا اولیاء یا اپنا دوست، یعنی مومنین کو نہیں چاہیے کہ مومنوں کو چھوڑ کر وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں۔ وَمَن یفعل، اور جو کوئی کرے گا ایسا،
فلیس من اللہ فی شیء، تو نہیں ہے اس کا کچھ بھی اللہ سے، یعنی اس کا اللہ سے پھر کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ان کا خوف ہو تو بظاہر دکھانے کے لیے کوئی ایسا طرز عمل اختیار کر لے، مگر اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تمہیں اپنے آپ سے، اور اسی کی طرف تمہارا لوٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم خوف رکھتے ہو، اگر تم چھپاتے ہو، تخفو، قل ان تخفو، اگر تم چھپاتے ہو معافی صدورکم، جو کہ تمہارے سینوں میں ہے، یا تم اس کو ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے، یعنی تمہارے دل کی چھپی ہوئی تمہاری جو باتیں ہیں اور تمہاری جو حقیقتیں ہیں وہ ان سے بھی اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے قدرت سے باہر ہو، اس ہر چیز کا وہی مالک ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ جس دن حاضر ہوں گے، تجدو پائے گا ہر نفس جو کچھ اس نے کیا ہے، خیر یا گناہ، جو کچھ بھی خیر کیا ہے وہ بھی محترن حاضر ہو جائے گی اس کے سامنے، اور جو کوئی بھی برا کام کیا ہے وہ بھی، یعنی جو بھی کیا ہے اچھا یا برا، اس دن وہ پالے گا اس کو۔ اس دن وہ خواہش کرے گا کہ کاش یہ دن میری زندگی میں آتا ہی نہیں۔ تو اس دن وہ یہ خواہش کرے گا کہ یہ دن مجھ سے بہت دور ہوتا، مدم بعیدہ، بہت دور۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے، اللہ کا خوف رکھو۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، حالانکہ وہ اپنے بندوں پہ بڑا شفیق ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈراتا ہے اس لیے کہ تم اس کے خوف سے، اس کے سامنے حاضر ہونے کے خوف سے تم گناہوں سے بچو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت دل میں رکھتے ہو سچے معنوں میں، تو پھر میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو تم سے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، نہ دعوت قبول کریں، تو بے شک اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ بھی ان سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام و آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد، و آل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو چن لیا ہے رسالت کے لیے، اور ان میں سے بعض اولاد ہیں، یعنی ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، ذریت ہیں، ان میں سے بعض کی، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ اس وقت بھی سب کچھ سن رہا تھا جب کہا عمران کی بیوی نے، یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ عمران کون تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، ان کی والدہ، ان کے والد کا نام تھا عمران، تو ان کی بیوی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھیں، یعنی انہوں نے اللہ سے کیا کہا تھا کہ میں تیری نظر مانتی ہوں کہ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے، یعنی ان کے جب بچہ ہونے والا تھا تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی اور نظر مانی تھی کہ جو بھی ہوگا، میرا بچہ جو بھی ہوگا اس کو میں تیرے لیے نظر کرتی ہوں، پھر وہ تیرے لیے کام کے لیے ہی وقف ہوگا، میرے اس پیشکش کو تو قبول فرما، تو سننے والا ہے اور تو جاننے والا ہے۔ محررن فتقبل منی، یعنی تیرے سامنے پیش کرتی ہوں، تو اس کو قبول فرما لے مجھ سے، اور تو سب سے زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو اس نے کہا، کیونکہ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی نظر یا منت مانی جاتی ہے تو وہ بیٹوں کا ہوتا ہے، بیٹوں کو مزاروں، یا آج بھی ہے نا رواج کے لوگ اپنے بچوں کو جو منت مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں اور پھر وہاں مزاروں پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ تو غلط ہے خیر، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ میں تیرے لیے یہ جو ہے اس کو وقف کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ دین کی تعلیم اور دین کے لیے ہی کام کرنے والا اس بچے کو وہ بنائیں گی۔ تو اب ہو گئی ان کے یہاں بیٹی، تو انہوں نے کہا کہ اب میرے یہاں تو بیٹی ہو گئی ہے۔ جب ان کے یہاں بیٹی ہوئی تو انہوں نے کہا مالک میرے یہاں تو بیٹی ہوئی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے
پیدا کیا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، مطلب اللہ کو تو پتہ تھا نا پہلے ہی کہ ان کی بیٹی ہوگی، لیکن انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اور بیٹا جو ہے بیٹی جو ہے وہ بیٹے کی طرح نہیں ہوتی، یعنی بیٹے کو تو میں آرام سے تیرے راستے میں تیرے اس میں کر دیتی ہے، بیٹی کے لیے میں کیا کروں؟ لیکن انہوں نے پھر بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے کیونکہ نظر مانی تھی تو میں اس کو اللہ کے نام کے لیے ہی وقف کروں گی، اور بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریم، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی اس دعا کی وجہ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کی ایک ٹھوکر اس کو لگتی ہے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ روتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ ان کی ماں کی دعا کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو شیطان مردود کے فتنے سے اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اور اسے بہت اچھی وہ لڑکی جو تھی، یعنی اس کی تربیت ہوئی اور وہ بہت اچھی لڑکی بنی، یعنی دین کے معاملے میں بڑی عبادت گزار اور نیک۔ اور پھر زکریا علیہ السلام جو کہ ان کے حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہوتے تھے، پھر کیا ہوتا تھا کہ ان کی کفالت میں ان کو دے دیا گیا، ان کی زیر سرپرستی دے دیا گیا، کیونکہ ظاہر پھر وہ خانقاہ تھی جو مذہبی عبادت گاہ جیسے ہماری مسجد ہوتی ہیں، وہاں پر وہ دین کی تعلیم اور سارا کچھ حاصل کر رہی تھیں، تو وہاں پر کیونکہ اکیلی تھی تو ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور وہاں کے یعنی بہت عبادت گزار، وہاں کے ایک طرح سے پیشوا بھی تھے مذہبی، ان کے حوالے ان کو کر دیا گیا تھا۔ تو زکریا علیہ السلام جب کبھی بھی محراب میں، یعنی جو ان کا محراب یا جو کمرہ جو جگہ ان کو دی گئی تھی وہاں ان کے پاس جاتے تھے، تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رزق جو ہے کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ ان کے پاس ملتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے، انہوں نے پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے تیرے پاس آتا ہے یہ سب کچھ؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاس آیا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، یعنی کہتے ہیں کہ بے موسم کے پھل جو تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ہر وقت موجود ہوتے تھے، تو وہ جب جاتے تھے تو ایسے پھل ان کے پاس ہوتے تھے جن کا موسم بھی نہیں تھا، اور وہ کہاں سے کون لا کے ان کو دے رہا؟ تو انہوں نے حیران ہو کے پوچھا، تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ہے میرے رب کی طرف سے آئے ہیں میرے پاس۔ تو یہ دیکھ کر ان کو بھی ایک دم یہ خیال آیا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار، تو اپنی قدرت سے مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما دے، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ دیکھا کہ جب بے موسم کا پھل دینے والا ہے تو مجھے بھی، میرے جیسے انسان کو بھی، بے شک اب میری عمر اتنی ہو گئی ہے لیکن اللہ پاک جب دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ انہوں نے دعا مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرشتوں نے ان کو آواز دی، فنادت الملائکۃ، تو فرشتوں نے انہیں آواز دی جب کہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے، یعنی اپنے حجرے میں اپنے محراب میں تھے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو فرشتوں نے انہیں آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے خوشخبری دی ہے یحییٰ کی، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے اللہ کے کلمے کی، یعنی کہ اللہ کے بات کی اور تصدیق کی نشانی بن کر آنے والا ہے، اور وہ اس میں جو ہے وہ اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کو دیا گیا ہے کہ وہ ایک سردار اور ایک یعنی اس بڑا ہی نیک اور بزرگ ہوگا اور نبی ہوگا، اور بہت نیک صالحین یعنی بہت ہی نیک جو لوگ ہوتے ہیں، صالح لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ہوگا۔ زکریا نے کہا کہ اے پروردگار، اے میرے رب، کہاں سے ہوگا میرے بیٹا، کیسے ہوگا، جبکہ میں تو اپنے بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، اور میری بیوی جو ہے وامرأتی عاقر بانجھ ہے۔ یعنی دعا تو مانگ رہے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ دل میں وہ بھی حیرت اور وہ بھی تھا کہ کیسے ہوگا، کیسے یہ جب اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی تو ہماری خوشی کے سمجھ میں نہیں آیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یعنی کسی اس میں نہیں کیا، حیرت میں نہیں، بلکہ ایک خوشی والا یہ ایک سوال تھا کہ اللہ کیسے ہوگا یہ تو اتنی عمر ہو گئی ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی تو بانجھ ہے، یعنی بانجھ سے مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد تو پیریڈز اور یہ سب بھی ختم ہو جاتے ہیں نا، تو وہ ایسی عمر کو پہنچ چکی تھی۔
تو ان کو کیا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا کہ اسی طرح سے ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ اللہ اسی طرح سے کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ اللہ میرے لیے کوئی نشانی بتا دے، کس طرح مجھے یہ پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشاروں میں ہی بات کرنا، اشاروں کے سوا، یعنی زبان سے کوئی بات نہ کرنا۔ اس دوران میں دوسری بات یہ کہ اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیرا، بہت زیادہ اپنے رب کو یاد کرو، اور صبح اور شام اسی کی تسبیح کرو۔ اب ان کا واقعہ ختم ہو کے اب حضرت مریم علیہ السلام کی طرف، کہ جب کہا فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور آپ کو تمام دنیا کی عورتوں پہ فضیلت دی ہے، آپ کو چن لیا ہے تمام جہان کی عورتوں پر، اے مریم فرما بردار بن جا اپنے رب کے لیے اور اس کے آگے سجدہ کر اور اسی کو رکوع کر، اسی کے آگے رکوع کر، اور جو یا مریم امتی، یعنی فرما بردار ہو کے ان لوگوں کے ساتھ، مع راکین، جو رکوع کرنے والے جو ہیں انہی کے ساتھ تو بھی سجدے اور رکوع میں اللہ کے آگے جھک جا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک من انبائی، یہ ہیں وہ غیب کی خبریں، انبائی غیب یعنی وہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم دے رہے ہیں آپ کو، وحی کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یعنی یہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی، یہ وہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب وہاں پر یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا مریم علیہ السلام کی کفالت کا کہ ان کے سرپرست کون ہوگا، اور وہاں ہیکل کے جو لوگ تھے وہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کیا کر رہے تھے، اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے۔ یہ ہوا تھا کہ کہا گیا تھا کہ دریا کے بہاؤ کے رخ پہ سب اپنے قلم ڈال دیں، اور جس کا قلم جو ہے وہ بہاؤ کے مخالف تیرنا شروع کر دے گا تو وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کا جو ہے ذمہ داری اس کو دی جائے گی، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک وہ تھا اور سب چاہتے تھے کہ یہ عزت، یہ منصب ان کو ملے۔ تو پھر سب جس وقت یہ اپنے قلم پھینک رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس وقت ان کے درمیان موجود نہیں تھے، اور نہ تم اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، جب ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا یہ اسی بات کا کہ کون ان کی کفالت کرے گا۔ جب کہا فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے، بے شک اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے تمہیں اپنے ایک کلمے کی، تم میں سے نام اس کا ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، دنیا اور آخرت میں بھی معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ بات کرے گا لوگوں سے مہدی و کہلن، یعنی پنگھوڑے میں، مہد کہتے ہیں جھولے یا پنگھوڑے میں، اور بڑی عمر کہلا یعنی بڑی عمر میں بھی پہنچ کر، اور وہ نیک لوگوں میں سے یعنی صالح مرد ہوگا۔ یہ سن کر مریم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، یہ کس طرح سے ہوگا میرے ساتھ کہ مجھے بیٹا ہو؟ مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، یمسسنی بشر، چھوا تک نہیں مجھے کسی مرد نے۔ جواب دیا گیا ان کو کہ ایسا ہی ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اب ان کی مزید بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اس کی تمام علم ان کو سکھائے جائیں گے، اللہ پاک ان کو سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے رسول مقرر کیے جائیں گے۔ بے شک قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ نشانی بن کر آئیں گے، اللہ کی طرف سے ایک نشانی بن کر آئیں گے۔ اور انی اخلق لکم من الطین، اور وہ لوگوں سے کیا کہتے تھے، وہ جو نشانیاں لے کر آئے تھے، جو نشانی ان نشانیوں کو یا معجزات کو دکھاتے ہوئے وہ کیا کہتے تھے کہ میں تمہارے سامنے ایک پرندہ بناتا ہوں مٹی سے، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں اللہ کے حکم سے، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔
میں اللہ کے حکم سے جو پیدائشی اندھے اور کوڑے ہیں ان کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. یعنی کہتے تھے وہ بإذن اللہ ضرور کہتے تھے، اور لوگوں سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے ایسا کرتا ہوں. یعنی اللہ کے حکم سے اندھے کو بھی میں بینا کر دیتا ہوں اور کوڑے کو اچھا کر دیتا ہوں، اور اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں. اور میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو. اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے. اور وہ مصدقاً، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو کہ اس تورات میں، یعنی میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو تورات میں ہے، جو کہ اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے. اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی ہیں. یعنی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے بہت سی حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی گئی تھیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی نشانیاں لے کے، اللہ کی طرف سے آیات لے کر آیا ہوں، انجیل کی شکل میں بھی اور معجزات کی شکل میں بھی. تو اللہ کا خوف دل میں رکھو اور میری اطاعت کرو. اللہ، بے شک اللہ جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، اور یہی پھر سیدھا راستہ ہے. فلما، پھر جب احسا عیسیٰ منہم الکفر، محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر کو، کہ وہ تو کسی طرح سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، کفر پر ہی اپنے ڈٹے میں، تو انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر اب کون ہے میرا مددگار، انصاری، میرا مددگار اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے. تو کہا ان کے حواریوں نے کہ نحنو انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کا ساتھ دینے، اللہ کے لیے آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کے ساتھی. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہم مسلم ہیں. یعنی ہم ایمان لے آئے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایمان لائے اللہ پر، اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے اللہ کے لیے جو بھی آپ کام کریں گے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں. تو مسلمان ہی تھے سب، میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی کہ سب مسلمان ہی تھے. بعد میں انہوں نے اپنے نام خود ہی رکھ لیے، عیسائی اور یہودی. اے ہمارے رب، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو کہ تو نے نازل کیا ہم پر، اور ہم پیروی کریں گے اپنے رسول کی، اور ہمارا نام تو گواہوں میں لکھ لے. یعنی ہم گواہی دے رہے ہیں، ہمارا نام تو ان گواہی دینے والوں میں لکھ لے، کیونکہ ہم تجھ پر ایمان بھی آئے، تیرے رسول کی پیروی بھی کریں گے. وہ مکروا مکر اللہ، اور پھر مکر کرنے لگے کون؟ بنی اسرائیل، سازشیں کرنے لگے، خفیہ چالیں چلنے لگے. جواب میں اللہ نے اپنی تدبیر کی. مکر جو ہے اللہ کے لیے تدبیر کے معنوں میں آتا ہے. اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ علیہ السلام، بے شک میں متوفیک و رافعک، میں تجھے واپس بلانے والا ہوں اور اب اٹھانے والا ہوں. عرفہ یعنی اونچا، بلندی کی طرف، اور میں تجھے پاکیزہ کرنے والا ہوں. یعنی جو لوگ تیرے پر انکار کر رہے تھے اور جو تجھ پہ الزام تراشی کر رہے تھے اور تیرا انکار کرنے والے، ان سب سے میں تجھے، ان میں سے تجھے نکالنے والا ہوں، اور میں تجھے پاک کر دوں گا، اور پھر ان لوگوں کے الزامات سے یعنی تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا، یعنی ان کو بلند رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. پھر آخر کار تم سب کو میرے پاس ہی آنا ہے، اور اس وقت میں ان باتوں میں، یعنی ابھی تو ان لوگوں کو چھوڑ دیا ان کے حال پر، لیکن اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا ہے. میں ان کو عذاب دوں گا، سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، پورا ویوفیہم، پورا اجر دوں گا انہیں،
اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، یعنی ظالموں کو سے محبت نہیں رکھتا۔ اے نبی ذالک نتلو، یہ آیات ہم پڑھ کے سناتے ہیں، نتلو جو ہم پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو، یہ وہ آیات ہیں جن میں کہ حکمت بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک ایسی ہی ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام، یعنی یہ جو ان کے بارے میں طرح طرح کی گمراہ کن باتیں کہتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں ایسی بات؟ اللہ کے پاس تو کوئی مشکل نہیں ہے، جس طرح سے اللہ نے پیدا کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے کون سے باپ تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی اور باپ بھی نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی ماں تھی، تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ جس طرح اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور وہ ہو گئے، اسی طرح اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ خلقہ من تراب، مٹی سے اسے پیدا کیا، پھر کہا ان کے لیے کہ کن فیکون، تو وہ پیدا مطلب وہ ہو گیا، کن کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو کام ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ان کو بھی کہا اور وہ بھی ہو گئے۔ یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو پھر ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو کہ شک میں پڑے ہیں۔ پھر یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں آؤ، تم بھی آؤ اور ہم بھی آ جاتے ہیں، اور اپنے اپنے بیوی اور اپنے اپنے گھر کی عورتوں کو ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم، اب تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی، یعنی تم اپنے گھر والوں کو لاؤ، ہم اپنے گھر والوں کو لاتے ہیں۔ اور پھر اللہ سے ہم بھی سب جمع ہو کے آمنے سامنے اللہ سے دعا کریں گے کہ جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور یہ ہوا تھا جو نجران کا ایک وفد آیا تھا عیسائی، ہم پڑھ چکے ہیں نا تفسیر میں کہ کس طرح سے ہوا تھا، اور وہ راتوں رات بھاگ گئے تھے کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اگر ہم ان کے سامنے میں آئے مقابلے میں تو ہمارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں نا کہ ان کی ڈھٹائی تھی، جبھی تو ہدایت کے راستے پہ نہیں آئے کہ جان لیتے تھے، پہچان جاتے تھے، اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بے شک یہ بالکل حق، یہ قصے اور یہ باتیں بالکل حق ہیں، سچ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہی ہے زبردست حکمت والا۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک جان لیں کہ اللہ تعالیٰ مفسدین کو بہت اچھی طرح سے ان کے دل کے حال جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے، برابر ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ بات تو ایک ہمارے درمیان کامن ہونی چاہیے نا، اگر تم اہل کتاب ہو اور ہم بھی، تو اور باتوں میں اختلاف اگر ہوتا بھی ہے لیکن بیسک جو عقیدہ ہے وہ تو ایک ہی جیسا ہونا چاہیے نا، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں بنائے۔ یہ دعوت دینے کے بعد بھی اگر اس دعوت کو قبول کرنے سے وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ ہاں، گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں، بے شک ہم مسلم ہیں، یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کے آگے اپنی سر کو جھکانے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور وما انزلت تورات والانجیل الا من بعدہ، جبکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی، پھر کیا تم اتنی بھی بات نہیں سمجھتے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ کہتے تھے کہ ہم قائم ہیں، تو تورات اور انجیل تو اس کے بعد میں آئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں غلط منسوخ کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے تو اپنے یہ کتابیں بعد میں آئی ہیں، اس میں ان کا ذکر ہے ہی نہیں، ان کے بارے میں کیسے تم کہتے ہو؟ کیوں جھگڑا کرتے ہو ان کے بارے میں؟ کیونکہ تھے تو یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے تھے نا، حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف، پھر اس طرح سے ان کا ادھر سارا سلسلہ چلا تھا نا، تو انہی کے بارے میں تم غلط عقائد اگر رکھتے ہو تو پھر کس طرح سے تم ایسا کرتے ہو کہ تم عقل رکھتے ہو؟ کیا تم جن چیزوں کا تم علم رکھتے ہو ان میں تو خوب جھگڑا کرتے ہو، بحث کرتے ہو، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے؟
اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی ابراہیم علیہ السلام تو تمہارے یہودی اور عیسائی بننے کے بعد سے وقت سے بہت پہلے تھے. ان کو کس طرح سے تم یہودی اور عیسائی اپنے میں شامل کرتے ہو؟ اور وہ تو کیا تھے؟ مسلم تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یکسو تھے. حنیف مسلم یکسو، یعنی ان کا رخ تو ایک ہی طرف تھا، اللہ کی طرف، توحید کی طرف. اور وہ اللہ کے فرما بردار تھے، مسلمان تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے. وہ تم لوگوں کی طرح کے شرکی عقائد رکھنے والے نہیں تھے. بے شک سب سے زیادہ لوگوں میں اگر کوئی حق رکھتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا، اپنے آپ کو کہنا کہ ہم اس کے پیروکار ہیں، تو وہ یہ نبی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ لوگ جو کہ ان پر ایمان لائے ہیں. اور اللہ بھی انہی کا حامی و مددگار ہے، کیونکہ صحیح معنوں میں جس طرح وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بھی ایک ہی اللہ کو ماننے والے اور اس کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والے، اس کے اطاعت گزار ہیں نا. تو پھر سب سے زیادہ حقدار ہم ہوئے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بھی انہی کا حامی و مددگار ہے جو یہ ایمان رکھتے ہیں. ودت طائفتن، چاہتا ہے ایک گروہ ان اہل کتاب میں سے کہ کسی طرح سے تمہیں گمراہ کر دے، بھٹکا دے. حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو بھی گمراہی میں مبتلا نہیں کر رہے، کسی کو نہیں بھٹکا رہے، کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے. انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ خود وہ غلط عقائد رکھتے ہیں اور مومنین کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھٹکا دیں. تو اپنے آپ کو درست کرنے کے بجائے وہ یہ نہیں جانتے کہ سب سے زیادہ تو وہی گمراہی کے راستے پہ پڑے ہیں، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا، حالانکہ تم خود گواہ ہو، تمہیں خود پتہ ہے، تمہارے پاس کتاب موجود ہے، اللہ کی تعلیمات تم تک پہنچ چکی ہیں، تم جانتے ہو، لیکن اس کے بعد بھی تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا. اور اے اہل کتاب، کیوں ملاتے ہو تم حق کو باطل کے ساتھ، یعنی حق کے اوپر باطل کا کیوں لیبل لگاتے ہو، حق کو چھپا کے باطل کو کا رنگ کیوں اس پر چڑھا دیتے ہو اور اس کو مشکوک بنا دیتے ہو، اور تم چھپاتے ہو حق کو جبکہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر تم حق کو چھپانے والے ہو. اگر اہل کتاب تھے تو سب سے پہلے لوگوں کو بتانا چاہیے تھا نا کہ ہاں ہماری کتاب میں بھی یہی باتیں ہیں اور اس پیغمبر کے آنے کا ذکر ہے اور ہم ایمان لا رہے ہیں. اس گواہی کو بھی چھپاتے ہو اور اپنی آیات کو بھی چھپاتے ہو، اور جو قرآن کی سچی آیات ہیں ان کو ان کے اوپر جھوٹے جھوٹے فتوے لگا کے اور ان میں جو ہے شکوک و شبہات لوگوں میں ڈالتے ہو. وقالت طائفۃ، اور کہتا ہے ایک گروہ ان میں سے، یعنی ان اہل کتاب میں سے، کہ ہم ایمان لے آئے اور اس نبی پر ایمان لے آؤ، اور پھر صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو اس سے انکار کرتے ہو. تو اس کی وجہ سے وہ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ صبح ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اپنے ایمان سے پھر جاؤ، تاکہ لوگ اور شک میں پڑ جائیں. اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے دین کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو. تو ان سب باتوں کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو یہ شک میں ڈالتے تھے کہ یہ ایمان لا کے پھر کیوں پلٹ گئے، کیا ایسی بات ہے. اور یہی وہ چاہتے تھے کہ ابھی جو لوگ پوری طرح سے ایمان جن کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے ان کو ہم کنفیوز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور وہ دیتا ہے کسی ایک کو اس مثل ما اوتیتم، اور اس میں سے وہ جس کو وہ چاہتا ہے اور وہی کچھ دیتا ہے، اور تم کو بھی وہی کچھ دیا جائے گا جو کہ اللہ چاہے گا. اور تم جھگڑا کرتے ہو اللہ کے پاس، اور یحاجکم عند ربکم قل ان فضل بید اللہ، تم اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تم بحث کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، کہہ دو اصل فضل تو اللہ کے ہاتھ میں. یعنی ان کو اس بات کا ہوتا ہے نا کہ کسی ایک کو اللہ نے وہ کیوں دیا جو کہ ان کو دیا تھا. یعنی ان کو کتاب دی تھی، ان کی قوم میں پیغمبر آئے تھے، تو اب کسی اور کو اللہ نے کیوں دیا. یہ پیغمبری اور یہ کتاب، یہ سب کچھ انہی کے بنی اسرائیل میں ہی آنا چاہیے تھا، اور اس بارے میں اب تم اپنے رب سے جھگڑا کرتے ہو. کہہ دیجئے یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اللہ کے ہاتھ میں، جس کو وہ چاہے وہ دے دے. یوتی ہی من یشاء، وہ عطا کرے گا جس کو وہ چاہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے.
اللہ پاک کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ کتنی برائیوں میں ان کی قوم پڑی اور کتنے پیغمبر آنے کے باوجود بھی یہ اسی طرح سے جھٹلاتے رہے اور اللہ کی آیات میں تحریف کرتے رہے. تو اللہ کا فیصلہ جو تھا وہ اب ان کے حق میں، یہ تو مغضوب ہو گیا نا، ان کے اوپر غضب ہے اللہ کا. تو اب اللہ نے ایک دوسری قوم کو، ایک دوسرے پیغمبر کو وہاں چنا اور اپنی کتاب، آخری کتاب نازل کی. تو ان کو اس بات پہ تھی کہ ابھی تک تو سب کتابیں ہمارے اس میں آئی تھی، تو اللہ نے کسی اور کو، کسی اور قوم سے کیوں چنا؟ وہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اس کا فضل بہت بڑا ہے، کہ وہ کوئی محدود نہیں ہے کہ وہ صرف تمہاری حد تک ہی رہ جائے. اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے. اس لیے کبھی کسی سے اس بارے میں حسد نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اس کو کیوں اللہ کی طرف سے یہ کیوں مل گیا، یا کوئی علم کیوں حاصل اس کو ہو گیا، یا کوئی مال اس کو کیوں حاصل ہو گیا، کیونکہ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. آپ بھی مانگیے اللہ سے، مانگنا منع نہیں ہے. آپ اپنے لیے جو دل چاہے مانگیں، علم مانگیں، حکمت مانگیں، دین مانگیں، دنیا مانگیں، آخرت مانگیں، پیسہ مانگیں، جو دل چاہے مانگیں. لیکن کسی دوسرے سے یہ حسد نہ رکھیں کہ اس کو کیوں دے دیا، یہ تو بڑا گناہ گار ہے، یہ تو بڑا دنیا کے معاملے میں پڑا ہوا ہے، اس کو کیوں یہ سب کچھ مل گیا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور ان کے اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسے ہیں کہ اگر ان پر اعتماد کر دیا جائے اور مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی ان کو دے دیا جائے تو وہ تمہارا مال ادا کر دیں گے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار کا معاملہ بھی ان کے ساتھ کیا جائے، ان پر بھروسہ کیا جائے تو وہ ادا نہیں کریں گے، سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پر سوار ہو جاؤ. یعنی اللہ پاک کا انصاف دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا، بلکہ جو ان میں اچھے لوگ ہیں ان کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر ان پر اعتماد کر لو گے تم تو خزانے کا ڈھیر بھی ہوگا تو وہ تمہارا مال جو ہے وہ تم ادا کر دیں گے. ہاں ٹھیک ہے. میں اور ساتھ ہی ساتھ اس گروہ کا بھی ذکر ہے کہ جن کے ایمان کا یہ حال ہے، ان کی اخلاقی حالت کا یہ حال ہے کہ 1 دینار کا بھی ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اور ان کی اس اخلاقی حالت کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی ان کی یعنی آپ دیکھیں کہ ان کا اپنی نسل پہ اور اپنے اس پہ جو غرور تھا نا، وہی ہے. ان کی اخلاقی حالت کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امی ہے نا، یعنی وہ لوگ جو یہودی نہیں ہیں، بنی اسرائیل کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو، خاص طور سے عرب جو تھے ان کو وہ امی کہتے تھے، جن کے پاس کتاب نہیں تھی، اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے. تو کہتے تھے ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یعنی ان کے ساتھ ہم جو کچھ بھی کر لیں، ان کو یہ اس قابل ہیں کہ ان کو دھوکہ دیا جائے، ان کو لوٹا جائے، ان کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا اللہ کے پاس ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی. اور وہ کہتے تھے یہ بات اللہ کی طرف سے جھوٹ گڑھ کے، بالکل جھوٹ ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. کسی کو نسل یا کسی بھی بنا پہ برتری حاصل ہے ہی نہیں. غلط کام، گناہ کا کام جو بھی کرے گا اس کو اس کی ویسی ہی سزا ملے گی. تو وہ یہ بات جھوٹ کہتے تھے، اور وہ جانتے بھی تھے کہ یہ بات جھوٹ ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں یا اپنے کسی پیغمبر کے ذریعے ایسی کوئی بات کبھی ان تک پہنچائی نہیں ہے. بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین. اللہ تعالیٰ ان سے کیوں نہیں پوچھ گچھ کرے گا، کیوں نہیں انہیں پوچھے گا جب وہ اپنے عہد کو توڑیں گے. اور عہد کو پورا کرنے والے جو ہیں وہ متقین لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو متقی ہیں ان سے ہی اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ بات ان کو پتہ ہے، ان کی کتاب میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو متقی اور پرہیزگار لوگ پسند ہیں، تو جو برائیوں سے بچ کر رہتے ہیں. تو اب ان لوگوں کی بات ہے کہ جو بیچ دیتے ہیں، یشترون جو بیچ دیتے ہیں یعنی خرید و فروخت کرتے ہیں اپنے عہد کی اور اپنی قسموں کی. اللہ سے جو کچھ بھی انہوں نے عہد کیا تھا اور جو قسمیں کھائی تھی ان کو تھوڑی سی ثمناً قلیلہ، تھوڑی سی قیمت کے پیچھے بیچ دیتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. بات کرنا تو دور کی بات ہے. اور ان کے لیے قیامت کے دن، اور نہ ہی ان کو اللہ قیامت کے دن ان کو پاک کرے گا، یعنی گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. اور نہ مومنین کے لیے تو ہے نا کہ اللہ پاک پھر ان کو ان کے گناہوں سے ان کو پاک بھی کر دے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ.
تو اللہ تعالیٰ کی ایسی سخت ان کے اوپر سزا ہے، حالانکہ وہ اہل کتاب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گناہ کی وجہ سے کہ اللہ سے کیے کہ عہد اور قسم کو انہوں نے تھوڑی سی قیمت کے پیچھے بیچ دیا ہے کہ اب آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن نہ تو اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ انہیں قیامت کے دن انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت دردناک عذاب۔ اور بے شک ان میں سے ایک فریق ایسا ہے یلعونا، جو الٹ دیتے ہیں، پلٹا دیتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کو پڑھتے ہوئے، یعنی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے بھی، آیات کو پڑھتے ہوئے بھی وہ اس طرح زبانوں کو موڑ دیتے ہیں اور اس میں کچھ اور ایڈ کر دیتے ہیں کہ تم یہ گمان کرو گے کہ جیسے یہ کتاب میں سے ہی پڑھ رہے ہیں، یعنی جیسے کوئی اپنی عبرانی زبان میں تھی ان کی کتاب، تو اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے کچھ اور بھی باتیں اسی لے میں اس میں شامل کر دیتے تھے کہ جو باقی لوگ، کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کا جو قاعدہ تھا وہ یہ تھا کہ کتاب جو ہے وہ ہر انسان کی دسترس میں نہیں تھی، صرف ان کے علماء جو تھے اور جو ان کے بڑے بڑے مذہبی پیشوا تھے ان کے پاس تورات کا علم تھا، اور وہی پڑھتے تھے اور وہی عام لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے اور احکامات اللہ کے بتاتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اس طرح سے پڑھتے تھے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ یہ اس کتاب کی ہی عبارت ہے، حالانکہ وہ اس کتاب کی عبارت نہیں ہوتی تھی، اور وہ جو کچھ بھی پڑھتے تھے لوگوں سے بھی یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، اور وہ جان بوجھ کر یہ جھوٹ بول رہے ہوتے تھے، یعنی ان کو معلوم ہوتا تھا صرف اپنی دنیاوی فائدوں کے لیے، کبھی اعلیٰ منصب کے لیے، کبھی دنیا کی اور مالی فائدے کے لیے وہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، لوگوں تک اللہ کے پیغام کو، غلط باتوں کو اللہ سے منسوب کر کے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ کسی بھی انسان کا یہ کام نہیں ہے، اس کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ اور میری ہی بات مانو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پہ ہی عمل کرو۔ وہ یہی کہتے تھے نا، جو کچھ وہ کہتے تھے علماء، صحیح یا غلط لوگ اسی پر عمل کریں۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، اگر کوئی صحیح عالم ہوگا تو وہ تو کہے گا سچے ربانی بنو، یعنی ایسے عالم جو کہ عمل کرنے والے ہیں۔ اور اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا یہ ہے جسے تم پڑھتے ہو اور جسے تم پڑھاتے ہو، یعنی جس کی تم تعلیم دیتے ہو، اور وہ ہرگز تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو، کبھی بھی نہیں کہے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ ایک نبی، ایک عام مومن بھی کبھی یہ حکم نہیں دے سکتا، تو ایک نبی کبھی یہ حکم دے سکتا ہے کہ تمہیں کفر کا حکم دے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پیغمبروں سے عہد لیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت تمہیں دے رہا ہوں، پھر اگر دوسرا کوئی رسول آئے گا تصدیق کرتا ہوا اسی تعلیم کی جو کہ تم دیے گئے ہو، جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، پھر یہ ارشاد فرما کے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور پھر اس عہد کی ذمہ داری کو، یہ بھاری ذمہ داری جو ہے، اس کو اٹھا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولا، پھر جو پھر جائے اس کے بعد، تو پھر یہی لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا تھا، اور ہر کتاب میں یہ عہد موجود تھا کہ جو کتاب آتی تھی کہ بعد میں بھی ایک پیغمبر آنے والا ہے جو اس کتاب کی تعلیم کی اور تمہاری بھی تصدیق کرے گا اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرے گا، تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اگر تم اس دور میں موجود ہوئے، اور پھر تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی۔ جو بھی رسول آتے تھے ان کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کلیئرلی میسیج موجود تھا، اور ان سب پیغمبروں نے اس کا اقرار کیا تھا اور اس کی ذمہ داری اٹھانے کا وعدہ کیا تھا، تو ان کی امتوں پر بھی ظاہر یہی عہد ان پہ بھی لازم تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد جب انہوں نے اقرار کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر، اللہ نے کہا آپ کہ تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اور پھر جو بھی عہد سے اس کے بعد پھر جائے تو وہ فاسق اور نافرمان ہے۔ کیا اللہ کے دین کے علاوہ
کوئی اور بھی طریقہ چاہتے ہیں وہ؟ حالانکہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو، یعنی طعن و کرہن، ہر صورت میں وہ اللہ کی ہی فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا ہم پر اس نے، یعنی ان کتابوں کی شکل میں، اور جو کچھ نازل کیا اس نے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام والاسباط اور اولاد یعقوب علیہ السلام، اور جو کچھ اس نے عطا کیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی کتابیں جو بھی نازل کی، تورات، انجیل، زبور، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی صحیفوں کی شکل میں جو کچھ نازل کیا گیا، اور جو بھی تعلیمات ان تمام پیغمبروں کو اللہ پاک نے نازل کی ہیں، لا نفرق بین احد، نہیں فرق کرتے ہم درمیان کسی ایک کے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم ہیں ان سب کے لیے لہو مسلمون، اس کے لیے، یعنی لہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے لیے فرما بردار ہیں، تابع فرمان ہیں، اس کے آگے سر جھکانے والے ہیں۔ ومن یبتغی، اور جو کوئی چاہے اللہ اسلام کے سوا کسی اور دین کو تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے، یعنی اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی، کتنی بھی نیک عمل اور کچھ بھی کرے، لیکن اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہے تو کوئی اور دین اللہ کے آگے قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں بھی وہ اثر خسارہ پانے والے ہوں گے۔ کیف یہدی اللہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں، جو ایمان لانے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں، کفر کے راستے پہ دوبارہ چلے جاتے ہیں، اور حالانکہ انہوں نے گواہی دی ہوتی ہے اس بات کی کہ رسول جو ہیں وہ حق پر ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس آیا ہیں، واضح نشانیاں ان پر آ چکی ہیں، وہ بھی حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ایسے لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ یہی لوگ ہیں جزاؤں، بدلہ ان کا، جزاؤہم، جزا ان کی یا بدلہ ان کا، بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی یہ ہے ان کا بدلہ، جو یہ کام کرتے ہیں نا غلط، کفر کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، ان کا بدلہ کیا ہے؟ تو اس میں دونوں لوگ آگے ہیں، یعنی جو مسلمان ہو کے جو کفر کے راستے پہ جائیں، اور یہ تمام لوگ بھی جو یہودی اور عیسائی ہو گئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نئے دین اختیار کر لیے اور اللہ کے دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول آگے حق کے ساتھ واضح نشانیاں لے کے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا، اور ان کا بدلہ یہ ہے ان کے اس کفر کی وجہ سے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، کس میں؟ جہنم میں۔ لا یخفف، نہیں تخفیف کی ہوگی، عنہم، ان سے، یعنی ذرا سی بھی تخفیف یا کمی ان سے نہیں کی جائے گی اس عذاب میں، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، ولا ہم ینظرون، نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، نہ تو مہلت دیے جائیں گے، نہ ہی سزا میں کوئی کمی ہوگی۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں۔ دیکھیں توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، ہمیشہ کھلا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کرنے والے کے لیے بھی کھلا ہے، یعنی اللہ کی آیت کا انکار کرنے والے، اس سے بڑا گناہ کیا ہے، لیکن ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیں اور دوبارہ ایسے گناہ کے کام نہ کریں، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، پھر بڑھتے گئے وہ اپنے ایمان میں، وہ اپنے کفر میں، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یعنی جو کفر ایمان کے بعد کفر اختیار کیا اور توبہ نہیں کی بلکہ اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ کیسے قبول ہوگی؟ جب کریں گے ہی نہیں تو توبہ کیسے قبول ہوگی، اور اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو کیسے اللہ کی طرف سے بخشش ملے گی؟ اور یہی لوگ ہیں وہ جو کہ گمراہ ہیں، اصل گمراہ یہی لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے، اور وہ کفار، وہم کفار، یعنی وہ مر گئے ایسی حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے، یعنی کفر کیا اور کفر کی ہی حالت میں مر گئے، فلن یقبل، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، من احدہم الارض ذہبا ولو افتدی، تو ایسے لوگوں سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا چاہے وہ زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے دیں۔
ان سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا اس کے بدلے میں، ولا وفتدا یعنی فدیے میں ان سے کچھ قبول نہ کیا جائے گا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک علیم دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے وہاں کوئی بھی وہ کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا آپ کو قصہ سکھایا۔